السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو روحانی ایجوکیشن۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عالم جنات کا تعارف کروائیں گے۔ ناظرین، جنات انسان اور فرشتے اپنی عادات و اطوار اور تخلیق کے لحاظ سے تین مختلف الگ الگ مخلوقات ہیں، تاہم جنوں اور انسانوں میں اس حیثیت سے قدرت مشترک پائی جاتی ہے کہ دونوں عقل اور ارادہ کی صفت سے متصفے ہیں۔ نیز خیر و شر کا راستہ اختیار کرنے کی قدرت رکھنے میں بھی ان کی حیثیت یکساں ہے، اور وہ اللہ وحدہ کی عبادت کا مکلف ہونے میں بھی دونوں برابر ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں و انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جن اپنی اصلیت میں وہ ارواح عاقلہ ہیں جو صاحب ارادہ ہیں، اور انسان کی مانند مکلف ہیں اور احکام کے پابند ہیں، مادہ سے تقریباً خالی ہیں اور ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں، اپنی فطرت و طبیعت کے مطابق غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں۔ ان کی ایک خاص شکل و صورت نہیں، انہیں مختلف روپ دھارنے کا ملکہ حاصل ہے، کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، ان کے درمیان سلسلہ نکاح بھی جاری ہے اور ذریعہ نسل کشی بھی موجود ہے۔ آخرت کے دن ان کے اعمال کا بھی حساب و کتاب ہوگا اور نتیجے میں انہیں بھی جنت اور جہنم کی صورت میں ثواب و عذاب ہوگا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن وہ صاحب عقل اجسام ہیں جو نظر نہیں آتے، ان پر ہوائی اور آتشی مادہ غالب ہے۔ جنات کو ان کی اصلی صورت جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے دیکھنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کے بیٹو، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان بھی جنوں میں سے ہے، شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے ہے۔ جنات قدر و منزلت میں انسان سے کم درجہ ہیں۔ شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن خواہ کس قدر بھی صالح نیک ہوں، یہ انسانی شرف و کرامات اور عزت و مقام کے سامنے کمتر ہیں، کیونکہ خالق ارض و سما عز و جل نے خود انسان کی عظمت و کرامت کو ثابت کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفصیلا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی ہیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی ہیں، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ انسانی شرف اور عزت و تکریم کا معیار وہ معیار ہے جو ان جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب میں بیان نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کے پیغمبروں میں سے کسی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے بیان کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مقدس زبان سے بیان کیا ہے، لہٰذا معیار عزت و شرف صرف انسان کے لیے خاص ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان قدر و منزلت میں جنوں سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ اس پر مزید یہ بھی بات دلالت کرتی ہے کہ بذات خود جنوں کی آگاہی اور شعور میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم انسانوں کے سامنے ناقص و بے وقت ہیں، کیونکہ جب کوئی انسان جنوں کی پناہ کا مطالبہ کرتا تو وہ خود کو برتر و بلند تر تصور کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان ان سے پناہ طلب کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہے اور انہیں بڑا سمجھنا ہے، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کم ظرف کو اگر زیادہ عزت دی
دے دی جائے تو وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی حالت جنوں کی ہوئی، وہ کفر و سرکشی میں بڑھ گئے۔ اس کے بارے میں سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور بات یہ ہے کہ کچھ انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں جس سے جنات کی اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئی ہے۔ اس پر یہ بات بھی گواہ ہے کہ جب انسان جنوں یا ان کے بڑوں کا نام لے کر وسیلہ پکڑتا ہے تو ان کے اشراف کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ کی پکار کو قبول کرتے ہیں اور اس کی ضرورت فوری پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ انہیں شعور ہے کہ یہ آدم کا بیٹا جب اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ کر لیتا ہے اور اس کا موحد بندہ بن جاتا ہے تو اس کی ربوبیت و عبادت، اس کے اسماء گرامی اور اس کی صفات و کمالات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو ہم اس کے سامنے درماندہ اور حقیر ہیں۔ اگر انسان عقیدہ توحید سے عاری ہو تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اہل توحید نیک جن اولاد آدم میں سے کفار اور مشرکین کے مقابلے میں افضل اور زیادہ عزت والے ہیں۔ جن تو پھر بھی صاحب شعور ہیں، کافر اور مشرک تو جنوں سے بھی بدتر ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، نہیں ہے یہ مشرک مگر چپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے۔ جنات کی وجہ تسمیہ، جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، یہ تو انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسان انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اِنَّهُ یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان جنوں کو ان کی اصلیت صورت میں جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھ سکتے، تاہم جنات کی کبھی دوسری چیزوں کی صورتوں میں نظر آ جاتے ہیں جیسا کہ حیوانات کی صورت میں دیکھے گئے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا زمانہ، کتاب اللہ میں وارد نص کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا شدہ ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بجھنے والی مٹی سے پیدا فرمایا اور جن و شیاطین کو اس سے پہلے ہی ہم نے لو والی بہت گرم آگ سے پیدا کیا، یعنی جنات انسان سے پہلے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جنات کی اصل تخلیق، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے وجود بخشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی یہی بات معلوم ہے، نازل شدہ وحی سے یہی بات معلوم ہے اور یہ روز قیامت تک تلاوت ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور انسان سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد گرامی ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرشتے نور سے تخلیق ہوئے، جن بلند ہونے والی آگ کے شعلے سے وجود میں آئے، اور انسان ان سب اس سے جو تمہارے لیے بیان ہوا ہے یعنی مٹی سے پیدا ہوا۔ جنات کی اقسام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کے تین قسمیں ہیں، جو ہوا میں اڑتے ہیں، جو سانپ اور کتوں کا روپ دھارتے ہیں، اور جو کبھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کبھی کوچ کرتے ہیں۔ جنوں کا خصوصی ذکر کیا جاتا ہے تو اسے یوں کہا جاتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں انہیں آمیرون کہتے ہیں، اور جو جن بچوں کو چمٹ کر خوف زدہ کرتے ہیں انہیں ارواح بدروحیں کہا جاتا ہے، اور جو ان سے
ان میں سے خباثت اور سرکشی پر کمر بستہ رہتے ہیں تو اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ جب یہ خباثت میں بڑھ جائے تو اسے سرکش کہا جاتا ہے، اور جب یہ جن چٹانیں تک منتقل کر سکتی ہیں اور اس کی رعونیت و تکبر حد سے بڑھ جائے تو انہیں افریتن کہا جاتا ہے۔ جنات کے مختلف روپ شکلیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن مختلف روپ دار لیتے ہیں، کبھی انسانوں اور کبھی حیوانوں کے روپ میں، اور کبھی سانپوں اور بچھوؤں وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، خچر، گدھے کی صورت میں دار لیتے ہیں، اور کبھی پرندوں اور انسانوں کی شکل اپنا لیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جن بہت سی صورتوں میں نمودار ہوتے ہیں، یعنی سیاہ کتا، سیاہ بلّا وغیرہ، کیونکہ سیاہی میں شیطانی قوہ زیادہ مجتمع ہوتے ہیں اور سیاہی میں قوت حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین جنات کا تعارف اور جنات کے مختلف جنات کا جو قدر و منزلت انسان سے کم ہے، اور جنات کے مختلف روپ کون کون سے ہیں، اور جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ساری جنات کے متعلق معلومات۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔